ترجمانی فرمائی. آپ فرماتے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر سارے خدائی تیری ہے. ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر سارے خدائی تیری ہے. آؤ میں نبی کے غلاموں بابا فرید رحمت اللہ تعالی آپ کے بھائی ہیں خلیفے میں فرماتے ہیں جن کو توکل پر بڑائی ابو الحاصل کا اپنے رب پر کامل یقین تھا. ایک دن ایسا آیا عید کا دن ہے جیسے آج اللہ نے ہمیں عید کا دن عطا فرمایا. عید کا دن ہے فرماتے ہیں سارا دن 70 سال آپ نے شہر کے اندر وقت گزارا. 70 سال کوئی کام ایسا نہیں تھا, کوئی ذریعہ معاش ایسا نہیں تھا جن کے سبب آپ وہ کام کرتے اور آپ کے گھر میں کھانا پکتا. کوئی ایسا سبب نہیں تھا, کوئی کام کرنے والا نظام نہیں تھا. 70 سال شہر کے اندر وقت گزارا. عید کا دن آیا, عید کا دن آیا, گھر میں کچھ مہمان آ گئے. گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے ولی کیونکہ مال سے پیار نہیں کرتے بلکہ وہ آمنہ کے لال سے پیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں آپ کے گھر میں کچھ نہیں. آپ نے کیا کیا, مصلی اٹھایا, کمرے میں چلے گئے, 2 رکعت نماز میں پڑھی. آپ نے ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں, ساری زندگی رب کی بارگاہ میں کبھی کچھ نہیں مانگا. آج رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری پر عجیب منظر دیکھا. دیکھتے ہیں آپ کی مکان کی چھت سے ایک بندہ سامنے آیا. فرماتے ہیں آپ حیران تھے, چھت سے آنے والا آپ کے ہاتھ میں کچھ چیزیں بھی تھی. کچھ آ کر آیا اور اعلان کرنے لگا, کہنے لگا اے اللہ کے ولی مالا آیا کے اندر آپ کا بڑا چرچا ہے. فرشتے آپ پر ناز کر رہے ہیں, زمین میں نہیں آسمانوں پہ اوپر آپ کے چرچے ہو رہے ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کا ولی. فرمایا جن کو اللہ پر بڑا یقین اور توکل ہے, فرمایا کریم رب کی بارگاہ میں التجا نہیں کرتا, مانگتا نہیں. آج اللہ کے اوپر اتنا یقین ہے پختہ, آپ اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں. آپ کے چرچے زمین پر نہیں آسمانوں پر ہو رہے ہیں. فرمایا آپ آج مانگنے کے چکر میں لگے ہیں. اللہ کے ولی نے کہا ساری زندگی آپ نے لیے نہیں مانگا, آج رب کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوں, التجا کر رہا ہوں. فرمایا میرے گھر میں مہمان آئے ہیں. حضور کا فرمان ہے جس گھر میں مہمان آئے, فرمایا اگر وہ ایسے ہی چلے جائیں تو سمجھ لینا وہ کسی کے گھر سے نہیں بلکہ قبرستان سے جا رہے ہیں. اس لیے فرمایا مہمان کی عزت کرنی ہے, تکریم کرنی ہے. اس لیے میں مہمانوں کے لیے آج اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مانگ رہا ہوں. فرمایا وہ کھانے والا آیا, اس کے ہاتھ میں ایک دسترخوان کھانا لے کر آیا. کہنے لگا جب رب پر اتنا یقین ہے رب بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. جس کا یقین رب پر ہوتا ہے رب العالمین اسے رسوا نہیں کرتا. ہارون رشید کا بیٹا ہے. فرمایا بازار میں آ گیا تو آپ کو چھوڑ دیا, بادشاہی کو ٹھوکر مار دی. بادشاہی کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا بازاروں میں آ کر بیٹھ گیا. فرمایا مزدوری کرنے لگا. معمول کیا تھا, ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا, پورا ہفتہ اللہ کی عبادت کرتا, اور مزدوری بھی اپنی مرضی سے کرتا, طے بھی اپنی مرضی سے کرتا. کہنے لگا ایک کہنے والا آیا قریب جس کو مزدور کی ضرورت تھی, آج مستری کی ضرورت ہے. آنے والا آیا, قریب آیا, دیکھا سارے لوگ سارے مزدور ایک جگہ پر جمع ہیں. اس کی نظر پڑی ایک مزدور ہے ایک کونے پر بیٹھا ہے, اللہ کا قرآن ہاتھ میں تلاوت کر رہا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. فرمایا اس آنے والے نے دیکھا, فرمایا یہ بھی مزدور ہے. قریب گئے, قرآن بند کیا, سوال کیا اے اللہ کے بندے کیا مزدوری کرے گا؟
हाँ मजदूरी के लिए बैठा हूं। फरमाया आजा फिर मेरे साथ। कहने लगा मेरी 2 शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर है तो मजदूरी के लिए तैयार हो। फरमाया बता कौन सी शर्तें हैं। वो मजदूर कहने लगा मेरी ये शर्त है, जब नमाज का वक्त होगा अल्लाह की मानूंगा, तुम्हारी नहीं मानूंगा। जब नमाज का वक्त आएगा तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं अपने रब की सुनूंगा। कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं, आजा मुझे मंजूर है, आजा मुझे मंजूर है, आपकी मजदूरी करने के लिए तैयार हो। फरमाया दूसरी शर्त ये है, फरमाया मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। फरमाया मुझे मंजूर है। फरमाया तीसरी शर्त ये है, मजदूरी मैं अपनी मर्जी को लूंगा। फरमाया बता कितनी मजदूरी लेगा। उसने कहा मैं 2 रुपये मजदूरी लूंगा। उसने कहा मैं 5 दूंगा। कहने लगा 5 की जरूरत नहीं, मेरे 1 हफ्ते का खर्चा जो है ना 2 रुपये, 1 हफ्ते का खर्चा 2 रुपये है, मैं सिर्फ 2 रुपये लूंगा। कहने लगा ठीक है, लेकर चला गया। फरमाया उसने किसी मजदूर को खड़ा नहीं किया, अकेला काम करने लगा। फरमाया दीवार के करीब गया और देखे मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा। फरमाया ईंटें अपने आप उड़ती हुई उनके हाथ में आ रही है। फरमाया खारा जो है अपने आप आ रहा है। फरमाया बिछता जा रहा है, तो ईंटें लगाने वाला वो ईंट पकड़ता लगा देता है। फरमाया मिस्त्री 1 दिन में नहीं 10 दिन में जितना काम करता है वो उसने 1 दिन में कर दिया। आज मजदूर कहते हैं मेरे घर में बरकत नहीं है, जब काम पे जाता है 2 घंटों का काम 8 घंटों में करता है। फरमाया क्योंकि अमानत में खयानत करता है, उस काम में बरकत नहीं रहती। फरमाया क्योंकि वो मालिक का हक खा रहा होता है। फरमाया जब मजदूरी तय की जाए, शर्त लगाई, शरीयत का मसला है, पहले मजदूरी तय करें, अपनी शराइत तय करें। फरमाया फिर हुजूर फरमा रहे हैं मजदूर जो है वो अल्लाह का दोस्त है। फरमाया मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे दी जाए। एक मजदूर मेरे नबी की बारगाह में आया, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर ने करीब किया, करीब करके पूछा कहां से आ रहे हो? या रसूल अल्लाह मजदूरी करके आ रहा हो। आका अलैहिस्सलाम ने कहा अपने हाथ दिखाओ। हाथ दिखाए, हुजूर ने हाथों को देखा, हाथों के ऊपर चाले पड़े हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़े, हुजूर ने उस गरीब के हाथ को बोसा दिया, हाथ चूम लिया। या रसूल अल्लाह इतनी नवाजिश क्यों, इतनी करम नवाजी क्यों, इतनी मेहरबानी क्यों? हुजूर कहने लगे फरमाया मजदूर जो है फरमाया वो अल्लाह का भी दोस्त है, रसूलुल्लाह का भी दोस्त है। फरमाया जिस बंदे को हलाल का चस्का लग जाए वो किसी का माल खाना गवारा नहीं करता। वो कहता है जो हाथ से कमाया जाए इसमें बरकत भी ज्यादा है, इसमें कामयाबी भी ज्यादा है। फरमाते हैं वो काम पे गया, 1 दिन काम किया, वापस आ गया। फरमाया दूसरे दिन आया लेने के लिए, मजदूरों से पूछा वो मजदूर कहाँ है? आज मुझे उस मजदूर की तलाश है। कहने वालों ने कहा हफ्ते में 1 दिन मजदूरी करता है। वो मालिक वापस चला गया, दूसरे मजदूर भी मौजूद थे, किसी को लेकर नहीं गया। कहने लगा हफ्ते के बाद काम कराऊंगा, उस मजदूर से कराऊंगा। फरमाते फिर हफ्ता गुजर गया, फिर देखा आया तो वो कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, नजरें झुकी हुई है, नजरें दाएं बाएं नहीं देख रही बल्कि उनकी नजर कुरान पर है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। फरमाते फिर वो आया करीब, कहने लगा आओ चलते हैं। फरमाया शर्तें याद है? फरमाया हाँ। फरमाया ले चलो, चले गया। फरमाते मैंने देखा उसने 1 हफ्ते का काम 20 दिन का काम 1 दिन में कर दिया। मैं हैरान रह गया काम कैसे हो रहा है। मैं समझ गया ये आम नहीं, ये खास है, आने वाला आम नहीं, ये खास है। फरमाते हैं फिर मैंने उसे मजदूरी देने के लिए करीब गया, मैंने ज्यादा मजदूरी देना चाहिए, उसने लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मजदूरी लो, उसने कहा जितनी तय हुई थी उतनी लूंगा, ज्यादा नहीं। मैंने मजदूरी दे दी, चला गया। मैंने दूसरे हफ्ते के बाद 3 हफ्ते मेरे पास काम किया। जब चौथा हफ्ता आया मैं लेने के लिए गया, मैं वहां पर पहुंचा, देखा तो वो मजदूर मौजूद नहीं है। मैंने कहा मजदूर कहाँ गया? उसने कहा वो बीमार है, आज काम पर नहीं आया। मैं चलते चलते पूछा कहाँ रहता है? पर मैं जंगल में चले जाओ, एक झोपड़ी है उसके अंदर सो रहा है। फरमाते मैं गया, दरवाजा बंद था, मैंने दरवाजा बंद था,
ابھی آواز نہیں تھی, دروازے پر ہاتھ رکھا, اندر سے آواز آئی, اے عامر بصری اندر آ جاؤ. میں حیران تھا کہ میرا نام اسے کس نے بتایا. میں نے آواز بھی نہیں دی, میں نے کلام بھی نہیں کیا. میں اندر گیا تو بیمار تھا. کہنے لگا بات کرنے کا وقت نہیں ہے, منزل بہت دور ہے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, میری دو باتیں سن لو. فرمایا یہ مصلی بھی ہے, میری چادر بھی ہے. فرمایا جو مجھے غسل دے گا یہ اس کو دے دینا اجرت کے طور پر. فرمایا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. فرمایا یہ میری چادر ہے, اس سے مجھے کفن دے دینا. میں کہنے لگا نہ میں آپ کو اعلیٰ کپڑے سے کفن دوں گا. کہنے لگا یاد رکھنا رب کی بارگاہ میں اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. فرمایا وہاں کپڑا نہیں دیکھا جاتا, وہاں نیک اعمال دیکھے جاتے ہیں. کپڑے کی کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں. فرمایا اس لیے کپڑے کی ضرورت نہیں. فرمایا خوبصورت کپڑا زندوں کے کام آئے گا. فرمایا مجھے اسی چادر سے کفن دے دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگا یہ ایک انگوٹھی ہے اور یہ ایک قرآن ہے, یہ میری امانت ہے. انگوٹھی اپنے پاس رکھنا, قرآن بھی. فرمایا وہاں چوراہے پر کھڑے ہو جانا, بادشاہ کا گزر ہوگا, اسے آواز دینا, تمہاری بات نہیں سنے گا. پھر اس بادشاہ سے کہنا تیری امانت میرے پاس ہے. وہ رک جائے گا. یہ مصلی یہ انگوٹھی اس کو دے دینا, قرآن بھی انگوٹھی بھی. فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے, تو ہے کون. کہنے لگا نہ پوچھو. فرمایا وقت بہت کم ہے, منزل دور ہے, ابھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, کوئی سوال نہیں کرنا, بس میرے یہ دو کام کر دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تیرا کام کر دوں گا. پر میں اس نے بھی کچھ نہیں بتایا. جب میں بادشاہ کے پاس پہنچا, بادشاہ گزر رہا تھا, میں قریب گیا, آواز دی, بادشاہ نے بات نہیں سنی. پھر میں نے کہا تمہاری امانت میرے پاس ہے. بادشاہ رک گیا. میں نے کہا یہ قرآن اور یہ انگوٹھی. بادشاہ نے انگوٹھی لی, قرآن لیا, میری طرف دیکھا اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ رونے لگا, چیخنے مارنے لگا. میں نے پوچھا بادشاہ تو کیوں رو رہا ہے. وہ وہاں رو رہا تھا, تو یہاں رو رہا ہے. نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے کچھ بتایا, بات کیا ہے. بادشاہ نے کہا ٹھہر جا, میں تجھے بتاتا ہوں. بتاؤ وہ انگوٹھی والا کہاں ہے. فرمایا وہ تو فوت ہو چکا ہے, قبر میں دفن کر دیا. فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کر. میں اس کی قبر پہ لے گیا, وہاں پہنچا بادشاہ. فرمایا بادشاہ کے ساتھ فوج بھی تھی, ڈاکٹر بھی تھے, حکیم بھی تھے, سب ماننے والے چاہنے والے بھی تھے, علماء بھی تھے. جب وہاں پہنچے سب نے وہاں جا کر باری باری ان کی قبر پر پہنچے. ہر کسی نے کہا, ڈاکٹر کہنے لگے فرمایا اللہ کا حکم ہے ورنہ ہم تجھے بچا لیتے. فوج کہنے لگی اللہ کا حکم ہے ورنہ ہم تجھے بچا لیتے. یعنی رب کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی, اس جسم پر میرے رب کی مرضی چلتی ہے. جب تک زندگی عطا فرماتا ہے اس کا کرم ہے, پر میں جب موت دیتا ہے پھر بھی اس کی رحمت ہی ہوتی ہے. گھر والے تنگ آ جاتے ہیں جب میرا رب موت نہ دے تو اور کیا کرے. گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ آج بابے کو پردہ دے دے. معلوم ہے رب کہتا اب بھی میں اپنے بندے کو اپنے پاس نہ بلاؤں تو کب بلاؤں. فرماتے ہیں بادشاہ قریب پہنچا, قبر پر جا کر رونے لگا. میں نے پوچھا بادشاہ یہ کون ہے. کہنے لگا چھوڑ یار. میں نے کہا یار میرا سینہ پھٹ جائے گا, جلدی بتا. وہ کچھ نہیں بتا رہا تھا, تو بھی کچھ نہیں بتا رہا. بادشاہ کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا, میرا بیٹا تھا. دنیا سے پیار نہیں تھا اس کو, مال سے پیار نہیں تھا. اس کو پیار تھا تو زہرا کے بابا کے ساتھ پیار تھا, اس کو پیار تھا تو قرآن کے ساتھ نماز کے ساتھ پیار تھا. کہنے لگا تو بادشاہ یہ تیرا بیٹا فقیر. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, کسی نے کیا خوب کہا تھا, جتن جتن ہر کوئی کھیلے, ہر بندہ جیتنے کے لیے کھیلتا ہے کہ میں جیت جاؤں. فقیر کا بڑا عجیب مزاج ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جتن جتن ہر کوئی کھیلے, کبھی کھیلن بھی ہارن بھی خیر فقیرہ, کبھی ہارن بھی کھیل فقیرہ. جتن کا مول کوڑی پہنگا, ہارن کا مول ہیرا. تو میں جیتنے والے بھی ہار جاتے ہیں, ہارنے والے جیت جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہ ہے جس کا آخری وقت جسے کلمہ نصیب ہو جائے. جسے کلمہ نصیب ہو جائے وہ جیت گیا, اور جسے کلمہ نصیب نہ ہو وہ ہار گیا.
دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرمائے. جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو او کہندا پھرے سب نو او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے دن یار چڑھا راتاں دس آئی نو اے گرمیوں دے زلف تے ہر وال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے کد کرنا تو بنجانو منہ پھیر نہ بن جاتو کد کرنا تو بن جانو منہ پھیر نہ بن جاتو جنت تے جہنم دی کو دیالت مکنی نہ دن نہ مہینے تے. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد درود و سلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ عرض کرنے کے بعد حضرات وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن بابرکت دن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے اور یہ دن ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے. حضرات محترم، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا جب آپ کو کوئی خوشی ملے تو نعمت ملے تو تم خوشی مناؤ. مسرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے. حضرات محترم، عید کا دن ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عید کا دن آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے. اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں. ہر گلی میں، ہر چوراہے پر، ہر شہر میں، کوچے میں، ہر جگہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں رب کی مخلوق کیسے اپنے رب کے گھر کی طرف جا رہی ہے. اللہ رب العالمین فرشتوں کو کھڑا کیوں کرتا ہے عید کے دن؟ فرشتوں کو کہتا ہے زمین پر پھیل جاؤ، چھا جاؤ زمین پر. فرمایا جب میرے نبی کے غلام، میرے نبی کے امتی، فرمایا ان کو دیکھو، یا اللہ یہ تمام انتظام اہتمام کیوں کر رہا ہے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آج میں فرشتوں کو دکھانا چاہتا ہوں، دیکھو فرشتوں آج میں اپنے بندوں کو انعام عطا فرمانے والا ہوں. آج انعام کا دن ہے، میں اپنے بندوں کو انعام عطا فرمانے والا ہوں. یا اللہ کیسا انعام؟ رب فرماتا پہلا انعام یہ ہے میں اپنے بندوں کی بخشش فرمانے والا ہوں. دوسرا انعام یہ ہے میں اپنے بندوں سے آج راضی ہوں. یہاں سوال اٹھتا ہے، اللہ کے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اگر تیرے بندے تیرے بارے میں مجھ سے سوال کریں تو میں کیا جواب دوں گا؟ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ میرے بندے کیا سوال کریں گے؟ یا رب العالمین آپ کی مخلوق آپ کے بارے میں سوال کرے گی کہ میرا رب جو ہے کیسے راضی ہوگا. یا اللہ آج تو اعلان کر رہا ہے کہ میں راضی ہوں، جب آپ کی مخلوق مجھ سے سوال کرے میں کیا جواب دوں گا؟ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا آسان جواب دینا، میرے ماننے والوں کو کہہ دینا اگر تم چاہتے ہو رب تمہارے اوپر راضی ہو جائے. ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے.
ہر بندہ کوشش کرتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو بتا تو راضی کیسے ہوگا، کیسے آپ کو راضی کرے؟ رب فرماتا ہے میرے بندوں کو کہہ دو میرے اوپر راضی ہو جائے، میں اپنے بندوں کے اوپر راضی ہو جاؤں۔ فرمایا میرے بندے میرے اوپر راضی ہو جائے، میں اپنے بندوں کے اوپر راضی ہو جاؤں گا۔ عید کا دن ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کمرے کے اندر ہیں تو رو رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا یا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں، آج رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے محبوب بندے حضرت فاروق اعظم نے کہا آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا میرے روزے، میری تراویح، میری نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ جن کو حضور بشارت دے رہے ہیں عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، بشارت دی جا رہی ہے اے عمر تم جلدی ہو، اے فاروق اعظم تم جلدی ہو۔ آج جن کو بشارت ملنے کے باوجود فاروق اعظم عید کے دن رو رہے ہیں، فرمایا عید تو عید والوں کے لیے ہوگی، ہمیں کیا خبر، ہمارے لیے عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے؟ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، عید کا دن ہے، میرے نبی خرامہ خرامہ چل رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا، میرے نبی نے دیکھا ایک پتھر ہے، فرمایا بڑا زور سے رو رہا ہے، فرمایا ان سے پانی نکل رہا ہے۔ حضور قریب جا کر سوال کرتے ہیں اے پتھر تو کیوں رو رہا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ زہرا کے بابا نے سوال کیا، آج حضور نے پوچھا پتھر کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج رونے کی وجہ یہ ہے جب اس سے رب نے قرآن کریم کے اندر آیات کریمہ نازل فرمائی ہے، رب نے کہا جہنم کے ایندھن آدمی اور پتھر ہو گئے، اسی دن سے رو رہا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، فرمایا اے پتھر، یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے بچا لے، یعنی پتھر بھی رو رہا ہے، کیا رہا ہے یا اللہ مجھے جہنم میں داخل نہ فرمانا، مجھے بھی جنت عطا فرما دے۔ ہر بندہ بھی یہی کہتا ہے یا اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے، پر میں تمنا کر رہا ہے۔ حضور نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، پتھر کو جہنم سے نجات عطا فرمائی۔ بہت سارا عرصہ گزرنے کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا، حضور وہاں سے جانے لگے، پھر اسی پتھر پر نظر پڑی، دیکھا پھر بھی وہ پتھر رو رہا ہے۔ آج حضور قریب گئے، پوچھا ہے پتھر آج رونے کی وجہ کیا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا یا رسول اللہ آج میں اس لیے رو رہا ہوں، پہلے تو جہنم کے خوف سے رو رہا تھا، آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا ہوں۔ آج ہم بھی شکر کریں یا اللہ تیرا شکر ہے یہ دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اتنے دن گزر گئے میں اس لیے رو رہا ہوں، شکرانے کے طور پر رو رہا ہوں، میرے رب کا کرم ہے اللہ نے مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ مفسرین کرام نے خوبصورت واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ عید کا دن جو ہے نا، بزرگان دین ماہ رمضان گزر جاتا، بزرگ جو ہے روتے ہوئے دن گزار دیتے، ایک دن نہیں، ایک ماہ نہیں، ایک مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے روتے رہتے، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا ہے اللہ کے ولی نیک بندو کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے رو رہے ہیں کیا خبر ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ 6 مہینے تک روتے رہتے، کیا خبر قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ ہارون رشید بادشاہ گزرا، ان کا بیٹا جو تھا نا اپنے باپ کو نصیحت کرتا، ہر روز اپنے باپ کو کہتا آپ نے اتنا مال جمع کیا حساب کیسے دے گا؟ وہ بادشاہ تھا، وہ کہتا کیسی باتیں کرتا ہے، بیٹے سے نفرت کرتا کہ یہ بیٹا جو ہے نا وہ کیونکہ رب کو راضی کر چکا تھا، اللہ کا ولی تھا، بادشاہ کا بیٹا اللہ کا ولی تھا، جس نے دولت کی طرف تمنا ہی نہیں کی، باپ سے ایک ٹوٹی بھوری تک بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، 1 روپیہ باپ سے نہیں لیا۔ فرماتے ایک دن بیٹھا تھا، باپ کو نصیحت کر رہا تھا، تو جو
وزیر تھے کہنے لگے اسے نکال دو گھر سے. بادشاہ کہنے لگا میرا بیٹا ہے. کہا اس کا امتحان لو. جیسے بیٹھا تھا نا دیکھا سامنے ایک پرندہ بیٹھا ہے. باپ بھی موجود ہے, وزیر بھی موجود ہے. اس نوجوان نے بادشاہ کے بیٹے نے پرندے کی طرف اشارہ کیا, یہاں سے ہاتھ اٹھائے, وہاں اشارہ کیا ہے پرندے میرے قریب آ. جیسے کہا نا پرندہ اڑتا ہوا آپ کے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا. یعنی جو رب کا ہو جاتا ہے سارا جگ پہ اس کا ہو جاتا ہے. فرماتا ہے جیسے کہا نا پرندہ اڑتا ہوا آ کر بیٹھ گیا. پھر پرندے کو کہا جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا. پرندہ اڑا واپس چلا گیا. وزیر دیکھ رہے تھے, کہنے لگے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے. ہم جان گئے اللہ کے ہاں اس کا بڑا ہی مقام ہے, اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں رب اعلان کرتا ہے, کہتا ہے جبرائیل سے جبرائیل آسمانوں پر جا کر اعلان فلاں بندہ جو ہے نا وہ میرا محبوب ہے, میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں. جبرائیل اعلان کرتا ہے پورے آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں سب کو کہہ دیا جاتا ہے فلاں بندہ ہے نا وہ رب کا محبوب ہے, رب ان سے پیار کرتا ہے. فرماتے ہیں یہ اعلان وہاں تک نہیں رہتا, پھر زمین پہ آ جاتا ہے. فرشتہ زمین پہ آ کر اعلان کرتا ہے فرمایا یہ جو بندہ ہے رب کا محبوب ہے, رب اس سے پیار کرتا ہے. اس لیے تو شاعر نے قلم اٹھایا خوبصورت, جس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا, آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. اللہ کے ولی گزرے, شیطان قریب آیا. آخری بات ختم. شیطان قریب آیا, جیسے ہی عید کا دن آیا نا شیطان نے شور مچانا شروع کر دیا. چیلے قریب آئے, خیر تو ہے سردار صاحب کیوں رو رہے ہو؟ چیلے کہنے لگے شیطان کو صاحب ان کا صاحب ہے کیوں رو رہے ہو, شور مچا رہے ہو؟ اس نے کہا ایک ہی وجہ ہے, آج اللہ تعالیٰ نے نا حضور کی امت کی بخشش فرما دی, میں اس لیے رو رہا ہوں. اب تمہارا کام کیا ہے؟ ان کا کام کیا تھا اور آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں, بس یہی آخری خلاصہ ہے. شیطان کہنے لگا آپ ان کو گمراہ کرنا ہے. جتنی انہوں نے نمازیں پڑھی ہے نا آج کے بعد مسجد میں نہ جانے دینا, یہ مسجد کے قریب بھی نہ ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے, قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دینا. شیطان کہتا ہے ان کے گھر میں لڑائی شروع کرا دو آپ, یہ تمہارا کام ہے. اور چوتھا کام یہ ہے جو بچہ پڑھنے کے لیے نکلے نا اسے گمراہ کرنا ہے, اور جو عالم منبر پر بیٹھے نا اس سے زیادہ گمراہ کرنا ہے. سب سے زیادہ حملہ جو ہے نا یعنی 40 شیطان جو ہے نا بلکہ زیادہ مفسرین کرام نے لکھا ایک عالم پر مسلط ہوتے ہیں. عام بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے یہ ہماری بات جلدی مان لیتا ہے. ایک عابد عبادت کر رہا تھا اور ایک عالم سو رہا تھا. عبادت گزار کے پاس شیطان آیا, کہنے لگا یہ سوئی دیکھی ہے, اللہ چاہے تو اس اونٹ سے اس سوئی کے دبے سے اونٹ کو نکال سکتا ہے. عابد کہنے لگا اتنی چھوٹی سوئی ہے, اتنا بڑا اونٹ ہے, اللہ کیسے نکالے گا؟ شیطان چلا گیا. جو ساتھ تھے اس نے کہا سمجھ آئی ہے, میں تجھے یہی دکھانا چاہتا تھا. ان پڑھ جو ہے نا جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں. پھر میں دیکھ اس نے کہا کہ اللہ چاہے تو اس سوئی کے دبے سے اونٹ کو نہیں نکال سکتا. ایک عالم سو رہا تھا, نیند میں تھا. شیطان گیا اسے جگایا اور کہنے لگا میرا رب چاہے اس سوئی کے دبے سے اونٹ کو نکال سکتا ہے. عالم تھا, کہنے لگا آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, ابھی نیند میں تھا. کہنے لگا تو چاہتا ہے اونٹ, میرا رب چاہے ساری کائنات اس سوئی کے دبے سے نکال سکتا ہے. اور میں دیکھا یہی ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک عالم صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے گیا تو سیدھا جنت میں نہیں, رب روکے گا, فرمائے گا ان لوگوں کی شفاعت کرتا جائے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور آج خوشی کا دن ہے, ہم کہتے ہیں مل کے آج بھی آپ حاصل لگوائیں حضور کی بارگاہ میں. ہمارے نبی جو ہے نا سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اعلیٰ ہے, ساری کائنات بلکہ سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے. آپ اس لیے محمد کے ساتھ یہ اشعار پڑھیں اور انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. سب سے سب سے
ہمارا نبی سب سے بڑا سب سے شیطان نے اپنے چیلوں کو 4 کام بتائے، آپ کے ذمہ 4 کام ہے۔ آپ نے گھر میں جا کر لڑائی نہیں کرنی، جس کو ناراض کیا راضی کر لینا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، نمازیں جیسے پڑھ رہے تھے ویسے پڑھنی ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ویسے کرنی ہے، جیسے درود پڑھ رہے تھے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ گھر کے اندر جیسا ماحول تھا ویسے ہی رہنا چاہیے۔ رمضان ہمیں تبدیل کر کے جا رہا ہے، جو بندہ تبدیل ہوا اسے مبارک ہو۔ رمضان آیا بھی اس لیے تھا کہ آپ تبدیل ہو جائے، اگر تبدیل نہیں ہوئے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا رمضان سے۔ رمضان تقویٰ دینے آیا تھا، پرہیزگاری دینے آیا تھا، رمضان اللہ کے قریب کرنے آیا تھا۔ ویسا ماحول بنائے جیسے پہلا بنا ہوا تھا۔ آج کے بعد عہد کریں، وعدہ کریں، نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، ہمارے گھر والوں کو حکم دیں گے نماز کا، نماز گھر والے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور نماز کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ اگر کوئی بندہ بعد میں آئے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو ویسے بعد میں آتے ہیں، جو بندہ بعد میں آئے عید کی امام رکوع میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ سال بعد عید آتی، ہمیں یہاں تو ہوتا نہیں، جلدی سے 1 منٹ میں مسئلہ سماعت فرمائیں۔ پہلے نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر، اس کے اندر 6 زائد تکبیریں نیت کر لیں گے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، آپ اور میں ہاتھ باندھ لیں گے، امام بھی ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ اور